وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مطہر ذات مبارکہ پر۔ سورۃ الاحقاف میں سے یہ آیت مبارکہ اللہ وحدہ لا شریک نے ان آیات میں جنات کی ایک جماعت کا ذکر فرمایا کہ کس طرح جنات کی یہ جماعت اچانک سے کہیں راہ گزرتے ہوئے پیارے نبی جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے سن لیتی ہے، اور پھر کیسے یہ جنوں کی جماعت ایمان لے آتی ہے، اور اسی موقع پر ایمان لے آنے کے بعد جنوں کی یہ جماعت تبلیغی جماعت میں تبدیل ہو کر اپنے جنات لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرنے نکل کھڑی ہوتی ہے۔ ان آیات سے پہلے سورۃ الاحقاف کے اندر اللہ رب الرحمن نے کفار مکہ قریش مکہ کو یہ بتایا کہ ایمان نہ لانے کی صورت میں اور پیغمبروں کی نافرمانی کرنے کی صورت میں اور اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجنے کی صورت میں اللہ نے جناب ہود علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا اور تباہ کیا، جس قوم کا نام قرآن مجید فرقان حمید نے عاد بتایا۔ عاد نامی قوم نہایت طاقتور اور مضبوط قوم تھی، اور اللہ رب الرحمن نے انہیں ہر چیز کے اندر قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی۔ اگر عاد کے قد کاٹ کی بات کرے تو عاد کے لوگوں کے لمبے لمبے قد اور لمبی لمبی عمریں، اور جناب حضرت ہود علیہ السلام اور اسی طرح ان کے ساتھ کے دوسرے پیغمبر، ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا ہے، اور یہ عاد نامی قوم عرب قوموں میں سے ایک تھی، اور عرب کے لوگوں کا
اور اسی طرح مکہ اور قریشیوں اہل مکہ کے لوگوں کا تجارتی سفروں میں اس عاد نامی قوم کے مسکنوں کے قریب قریب سے گزر بھی ہوتا تھا۔ نہایت طاقتور قوم اور بڑے قد کاٹھ والی قوم، بڑے مضبوط اور قوت اور توانائی کے حامل یہ لوگ، لیکن انہوں نے جناب ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی، اللہ اکیلے ایک اللہ کی عبادت کرنے سے انکار کیا۔ تو اللہ نے اہل مکہ اور قریش مکہ کو عاد نامی قوم کے متعلق بتایا کہ جب اللہ کا عذاب اس قوم پر آیا تو 1-2 دن نہیں بلکہ لگاتار 7 دن تیز آندھی کا طوفان جاری رہا، اور یہ طاقتور اور مضبوط اور دنیا کے لوگوں میں عقل مند قوم کہلوانے والی، اللہ نے اسے ایسے نیست و نابود کیا کہ اس کا نام و نشان ہی مٹا دیا، اور عاد نامی قوم کا یہ مسکن ایک انتہائی خوفناک ترین صحرا میں اللہ نے بدل ڈالا، یہاں تک کہ عرب کا بہادر سے بہادر بدو وہ بھی اس صحرا میں جانے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ تو فرمایا کہ عاد کے لوگوں کی عمریں تم سے زیادہ، ان کا قد کاٹ، ان کی قوت اور توانائی اور مضبوطی وہ تم سے زیادہ، لیکن اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو اس کے مقابلے میں 6 یا 7 فٹ کے انسان کی کیا حیثیت اور کیا اس کا وزن اور کیا اس کی جرأت ہوگی۔ تو اپنے سے پہلے اس تباہ ہونے والی قوم کا حشر دیکھ لو، اللہ سے ڈر جاؤ اور ایمان لے آؤ۔ اور پھر اللہ رب الرحمن نے سورۃ الاحقاف کی یہ آیت مبارکہ آیت 29 سے جنات کا ذکر فرمایا۔ جنات جو کہ آدم زاد نہیں ہیں، جنات جو کہ انسانوں میں سے نہیں ہیں، جنات نہ تو وہ قریشی تھے نہ تو وہ ہاشمی تھے، لیکن انسان سے کم تر ہونے کے باوجود، عربی اور قریشی اور ہاشمی نہ ہونے کے باوجود، انہوں نے تھوڑا سا قرآن سنا اور وہ ایمان لے آئے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے اہل مکہ کو اور اہل قریش کو تھوڑا سا قرآن نہیں بلکہ سپاروں کے سپارے سنا دیے، مگر بے ایمان اور بدقسمت ایمان لانے پر تیار نہیں ہوئے۔ جس پر اللہ کی رحمت پڑتی ہے وہ صرف چند آیات سن کر ایمان لے آتا ہے، اور جو بد نصیب اور بدبخت روح ہو وہ سپارے کے سپارے سننے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے۔ اللہ نے اس آیت کے اندر اور ان آیات میں اپنے پیغمبر کو تسلی بھی دی کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے دل گرفتہ نہیں ہونا، اپنا دل ہلکا نہیں کرنا۔ اللہ کی ذات وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو آپ کی طرف پھیرا، جنات کہیں جا رہے ہیں اور اپنے کام سے جا رہے تھے، ہاں جی، جنات کہیں جا رہے ہیں اور اپنے کام سے جا رہے ہیں۔ یا بعض تفاسیر کے اندر یہ بھی ہے کہ جب پیارے نبی علیہ السلام کی بعثت ہو گئی اور آپ کو پیغمبری عطا ہو گئی اور پیارے نبی علیہ السلام پر قرآن پاک نازل ہونا شروع ہو گیا، تو جنات کا آسمانوں کی طرف چڑھنا بند کر دیا گیا۔ اب جنات نے سوچا کہ آج تک تو یہ ہوا نہیں تھا،
آج ضرور دنیا کائنات میں کچھ ایسا انوکھا ہوا ہے کہ ہم جنات کا آسمانوں کی طرف چڑھنا اور فرشتوں کی بات کان لگا کر سننا کیوں بند کیا گیا؟ ہو سکتا ہے شاہ جنات نے، جنات کے سردار نے، ابلیس نے جنات کی یہ ڈیوٹی لگائی ہو کہ جاؤ زمین میں گھومو اور پھرو اور دیکھو آخر ایسا کیا نایا ہوا کہ ہمارا آسمانوں کی طرف چڑھنا وہ روک دیا گیا ہے۔ تو جو بھی وجہ رہی، جنات جا رہے تھے، اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں پیارے نبی علیہ السلام کی طرف پھیر دیا، اور جب دیکھا کہ یہ نوجوان نماز پڑھ رہا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، تو جنات تو پہلے ہی جستجو میں تھے۔ انہوں نے جب نبی پاک علیہ السلام کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا۔ جب یہ جنات جو کہ قرآن مجید کو غور سے سنتے تھے، جب قرآن پاک کے پاس پہنچے، قرآن کی تلاوت سنتے تو ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ۔ اور یہ دیکھیے جنات کی خوش بختی کہ قرآن سنا تو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، اور کفار مکہ اور اہل قریش کی بدبختی کہ جب اللہ کے نبی لوگوں کو بازاروں میں، گلیوں میں، گھروں کے دروازوں پر قرآن جا کر لوگوں کو سناتے تو کفار مکہ کیا کہتے؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ قرآن نہ سنو، نہ سننے دو، نہ خود سنو نہ سننے دو۔ کیا کرو کہ جب پیارے نبی قرآن پڑھیں تو تم غور و شور و غل شروع کر دو، تاکہ تمہارے شور و غل میں نہ کسی کو قرآن سنائی دے اور نہ کوئی ایمان لائے۔ جواباً اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب بدنصیب لوگ تو شور و غل کرتے، اور ان جنات کی خوش قسمتی ٹھہری کہ جب قرآن کے سننے کو پہنچے ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ۔ اور جب پیارے نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھنا اس وقت پورا کر لیا، فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ تو یہ قرآن سن کر اپنی قوم کی طرف تبلیغی جماعت بن کر لوٹے۔ ہاں جی، تھوڑا سا قرآن سنا اور آگے اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ دین کی تبلیغ کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے، ہاں دین کی تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ بندہ دعوت اور تبلیغ کا کام اللہ کے قرآن سے کرے، فیضان سنت یا فضائل اعمال کے جھوٹے اور خرافات پر مبنی قصے اور کہانیاں سے نہ کرے۔ تبلیغ دین کا اور دعوت دین کا کام ہوگا اللہ کے قرآن سے، پیغمبر کی سیرت سے، اور دعوت و تبلیغ کا کام کرے گا وہ جو عالم دین سے قرآن سیکھ کر کے یہ کام کرے۔ اب جیسے جنات نے نبی پاک سے یہ قرآن سنا اور وہ قرآن سن کر اور سیکھ کر اپنے اپنے علاقوں میں تشکیل پر نکل گئے اور جا کر کیا کہنے لگے؟
قالوا یا قومنا، کہنے لگے اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی، یعنی وہ کتاب جو تورات کے بعد نازل کی گئی۔ ویسے تو اللہ نے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو بہت سی کتابیں عطا فرمائیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات وہ بنیادی کتاب تھی۔ بعد میں جو اللہ نے بنی اسرائیل کے مختلف پیغمبروں کو کتابیں عطا فرمائیں، جیسے جناب داؤد کو زبور ملی، جناب ابن مریم کو انجیل ملی، یہ تورات کی تکمیل، تفسیر اور تبیین کے لیے تھیں۔ اس کے بعد اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید۔ اب ان جنات نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہا مصدقا لما بین یدیہ الی الحق و الی طریق مستقیم، یہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، وہ حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یہ تورات، انجیل اور زبور کی تصدیق کرنے والی کتاب قرآن مجید ہے اور یہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ان جنات نے آمنا بربنا کہہ کر خود بھی ایمان لے آئے اور اپنی قوم کو بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ۔ ایمان کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ غار حرا میں جبریل قرآن لے کر آئے اور اس واقعے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں رضی اللہ عنہ۔ تو جناب ورقہ نے جب یہ سارا معاملہ سنا تو حضرت ورقہ بن نوفل کہنے لگے ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ تو وہ فرشتہ ہے کہ جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا۔ ہاں جی، یہ وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا۔ تو جیسے ورقہ سن کر ایمان لے آئے، اسی طرح یہ جنات کی جماعت بھی قرآن سن کر کے ایمان لے آئی، اور ان جنات کی قوم کے لوگوں نے بھی ان کے کہنے پر سینکڑوں ہزاروں ایمان لے آئے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، بعد کے واقعات میں یہ جنات باقاعدہ نبی پاک علیہ السلام کو اپنے ساتھ اپنی بستی میں بلا کر لے گئے، اور پیارے نبی علیہ السلام نے جا کر بنفس نفیس جنات کو دعوت اور تبلیغ کی، جنات کو ان کا کھانا اور پینا بتایا اور ان کو حلال اور حرام سے آگاہ کیا۔ اس لیے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہڈی کے ساتھ استنجا نہیں کرنا اور گوبر کے ساتھ بھی استنجا نہیں کرنا۔ مسلمان اور مومن جب بسم اللہ پڑھ کر کے ہڈی سے گوشت کھا لیتا ہے تو اللہ جنات کے لیے اس ہڈی پر دوبارہ گوشت چڑھا دیتا ہے،
اور گوبر سے استنجا اس لیے منع کہ ہڈی جنات کی خوراک ہے اور گوبر جنات کے جانوروں کا چارہ ہے، اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول نہ کرے گا تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور ایسا آدمی وہ کھلم کھلا گمراہی کے اندر ہی مبتلا ہوگا۔ اللہ رب الرحمن جس کو ہدایت کے لیے اور سعادت کے لیے چن لے، پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی 40 سالہ زندگی نبوت سے پہلے کی کفار میں گزاری، مکہ کے لوگوں میں گزاری، مگر ان میں سے ابو جہل جیسے ظالموں نے کسی نے جادوگر کا نام دیا تو کسی نے شاعر کا، کسی نے قصہ گو کہا تو کسی نے کچھ اور کہا، لیکن وہ جنات جو آپ سے پہلی مرتبہ مل رہے ہیں اور سپارے نہیں بلکہ چند آیات سنتے ہیں، ان کی سعادت مندی کہ وہ ایمان لائے، جہنم سے بچے اور جنت کے حقدار ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان جیسے جنات کی طرح چند آیات سن کر ہی ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جب تک زندہ ہے ہمارے ایمان میں بڑھوتری کرے اور ہمیں زنگ آلود ایمان سے محفوظ کرے۔